اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کتاب گناہان کبیرہ، جلد نمبر 5، فائل نمبر 4، صفحہ نمبر 93۔ 34واں گناہان کبیرہ، محاربۃ المسلمین یعنی مسلمانوں کے ساتھ جنگ کرنا، صفحہ نمبر 95۔ کبیرہ گناہوں میں 34واں گناہ یہ ہے کہ جس کے کبیرہ ہونے کی معتبر نص موجود ہے، اس کی صراحت کی گئی ہے، وہ خدا کے دوستوں یعنی مسلمانوں سے جنگ کرنا ہے۔ چنانچہ عامش کی روایت میں امام جعفر صادق علیہ السلام سے اور فضل بن شادان کی روایت میں امام علی رضا علیہ السلام سے اس بات کی تصریح کی گئی ہے، اور قرآن مجید میں بھی اس کے لیے عذاب کا وعدہ کیا گیا ہے۔ اس کے لیے دنیا میں شرعی سزا یعنی حد مقرر کی گئی ہے، اور سورہ مائدہ میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، آیت نمبر 33-34، کہ جو لوگ خدا اور اس کے رسول سے جنگ کرتے ہیں اور احکام کو نہیں مانتے اور فساد پھیلانے کی غرض سے ملکوں میں دوڑتے پھرتے ہیں، ان کی سزا بس یہی ہے کہ چن چن کر یا تو مار ڈالے جائیں یا انہیں سولی دے دی جائے، یا ان کے ہاتھ پاؤں ہیر پھیر کر ایک طرف کا ہاتھ اور دوسری طرف کا پاؤں کاٹ ڈالے جائیں، یعنی انہیں اپنے وطن کی سرزمین سے شہر بدر کر دیا جائے۔ یہ رسوائی تو ان کی دنیا میں ہے، آخرت میں تو ان کے لیے بہت بڑا عذاب ہے۔ لیکن ہاں، جن لوگوں نے اس سے پہلے کہ تم ان پر قابو پاؤ توبہ کر لی ہو تو ان کا گناہ بخش دیا جائے گا، کیونکہ سمجھ لو کہ خدا بے شک بڑا بخشنے والا مہربان ہے۔ منہج میں لکھا ہے کہ ہجرت کے 6 سال اونیا اور عقل سے ایک گروہ حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا، اور اسلام سے مشرف ہونے کے بعد وہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہنے لگے۔ لیکن جب مدینے کی آب و ہوا ان کے لیے سازگار نہ ہوئی تو وہ مریض ہو گئے۔ ان کی اس حالت کے بارے میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع دی گئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں مدینے سے باہر دودھ دینے والے اونٹوں کے درمیان، جو کہ جبل العیر کے نزدیک تھا، رہنے کی اجازت دی، تاکہ وہاں کچھ روز رہیں اور اونٹوں کا پیشاب اور دودھ پئیں، تاکہ انہیں اس مرض سے نجات حاصل ہو اور وہ صحت یاب ہو جائیں۔ وہ لوگ اس علاقے میں چلے گئے، کچھ عرصے وہاں رہ کر صحت یاب ہو گئے۔ ایک صبح انہوں نے آپس میں مشورہ کیا اور حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مخصوص 15 اونٹ چوری کر لیے اور مرتد ہو گئے اور اپنے قبیلے کی طرف چلے گئے۔ جب یہ خبر مدینہ پہنچی تو یسار نے، جو کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام تھے، کچھ آدمیوں کے ساتھ ان کا پیچھا کیا اور ان تک پہنچ گئے۔ آپس میں جنگ و جدل ہوئی۔ آخرکار انہوں نے یسار کو گرفتار کر لیا، اس کے ہاتھ پاؤں کاٹ دیے اور ان کی آنکھیں اور زبان میں کانٹے گھونپ دیے، حتیٰ کہ وہ شہید ہو گئے۔ اور جب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کو اس واقعے کی اطلاع ملی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کربس بن جابر کو ان کے پیچھے بھیجا۔ انہوں نے ان تمام کو گرفتار کر لیا اور ہاتھ پاؤں باندھ کر رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ تو اس وقت حق تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ ان کے ہاتھ اور پیر کاٹ کر سولی پر لٹکا دیں۔ تقریباً اسی موضوع سے متعلق کچھ اور اختلاف کے ساتھ اہل بیت علیہم السلام سے بھی روایات وارد ہوئی ہیں۔ صفحہ نمبر 97۔ محارب کون ہے؟ فقہا کے نزدیک محارب وہ ہے جو کہ اسلحہ مثلاً تلوار، نیزہ، چاقو، بندوق، لکڑی وغیرہ، پتھر وغیرہ اپنے پاس رکھے تاکہ مسلمانوں کو خوفزدہ کر کے ان کے مال اور ناموس کو لوٹ لے یا ان کا خون بہائے، خواہ تنہا ہو یا اس کے ساتھ کچھ اور لوگ بھی ہوں، چاہے اس کا مقصد حاصل ہو یا نہ ہو، یعنی لوگ خوفزدہ ہوں یا نہ ہوں، ان کا مال لے جائے یا نہ لے جائے، انہیں قتل کرے یا نہ کرے، بس فقط اس مقصد کے لیے اسلحہ لے کر پھرے تو محارب ہے۔ اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ وہ دربار میں ہے، دریا میں ہے یا خشکی پر، شہر آبادی میں ہے یا صحرا و بیابان میں، مثلاً رہزنوں کی طرح، یہاں تک کہ اگر اسلحہ لے کے دن یا رات کے وقت کسی مسلمان کے گھر میں گھس جائے اور اہل خانہ پر حملہ کرے تو وہ محارب ہے۔ کتاب کافی میں مروی ہے کہ سورہ بن کلیب نے امام جعفر صادق علیہ السلام سے ایسے آدمی کے بارے میں پوچھا جو اپنے گھر سے مسجد یا دوسری کسی جگہ جانے کے لیے نکلے، راستے میں اسے کوئی ایسا آدمی اسے پیچھے سے پکڑ لے اور اسے مارے، اس کا لباس چھین لے، تو امام علیہ السلام نے فرمایا ایسا شخص محارب ہے۔ اس پر آیت انما جزاء الذین یحاربون کا انطباق ہوتا ہے، اور اس سے بھی کوئی فرق نہیں پڑتا کہ محارب مسلمان ہو یا غیر مسلمان، مرد ہو یا عورت، اسلامی شہروں میں ہو یا غیر اسلامی میں۔ اس جملے یسعون فی الارض فسادا کہ جو اس آیت میں موجود ہے، اس سے معلوم ہو جاتا ہے کہ محارب سے مراد نہ صرف جنگ اور مسلمانوں سے لڑنا بھڑنا ہے، بلکہ زمین میں کسی بھی قسم کا فساد
اور عام لوگوں کے امن و سکون میں خلل ڈالنا ہے۔ عادتاً خوف و ہراس کا پھیلانا اسلحہ کے استعمال اور قتل کی دھمکی کے بغیر ممکن نہیں ہے۔ المختصر محارب وہ ہے جو کہ اسلحے سے لیس ہو کر مسلمانوں کی جان و مال، ناموس اور امن و سکون کو سلب کرنے کے لیے حملہ کرے۔ صفحہ نمبر 99، خدا اور پیغمبر سے جنگ کرنا۔ آیت شریف میں ہے کہ جو مسلمانوں سے جنگ کرنے کو خدا و پیغمبر سے جنگ کرنے سے تعبیر کیا گیا ہے، اس کا سبب مسلمانوں کی تعظیم اور عزت ہے۔ اسی طرح جو بھی معاملہ ان کے ساتھ ہو اس طرح ہے کہ جیسے خدا اور پیغمبر کے ساتھ ہوا، چونکہ وہ مسلمان خدا اور پیغمبر کے ساتھ وابستہ ہیں، یا اس کی وجہ یہ ہے کہ خدا اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو اذیت دینے اور ان کے مال و ناموس یا خون کی طرف دست درازی کرنے کو حرام قرار دیا ہے، اور جو کچھ اس حکم کی مخالفت کرے وہ محارب ہے، یعنی خدا اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جنگ کرنے والا ہے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں، کافی جیم 2 صفحہ نمبر 350، خدائے عز و جل فرماتا ہے کہ وہ شخص مجھ سے جنگ کا اعلان کرتا ہے جو میرے مومن بندے کو اذیت دے، اور میرے غضب سے وہ امان میں رہے گا جس نے میرے مومن بندے کا احترام کیا۔ آپ نے یہ بھی فرمایا ہے کہ کافی جلد 2 صفحہ نمبر 352 میں کہ جو کوئی میری دوست کی توہین کرے اس نے کھلم کھلا مجھ سے جنگ کی ہے۔ صفحہ نمبر 100، محارب کی حد۔ جیسا کہ آیت شریفہ میں گزر چکا ہے کہ 4 طریقوں سے کسی ایک طریقے پر عمل کیا جائے، جسے قتل کرنا، پھانسی دینا، ہاتھ اور پیر کو برعکس کاٹنا، یا شہر بدر کرنا۔ برہان قرآن صفحہ 188 میں اس طرح تحریر ہے کہ اصطلاح فقہ میں محارب سے مراد یہ ہے کہ کوئی شخص لوگوں کو خوفزدہ کرنے کے لیے شہر یا بیابان یا سمندر میں رات کے وقت یا دن میں مزاحمت کرے، خواہ کمزور ہو یا طاقتور، خواہ مرد ہو یا عورت۔ ایسا شخص فقہی اصطلاح میں محارب کہلایا جائے گا، اور قرآن مجید میں اس کے اس عمل کو خدا اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جنگ کے حکم میں شمار کرتا ہے۔ اس کے بارے میں کہتا ہے، انما جزاء الذین یحاربون اللہ ورسولہ۔ کتاب مذکورہ میں اس آیت کے ترجمے کے بعد لکھا ہے کہ محترم قارئین، یہ ایک موقع ہے کہ جس نے بعض حساس طبیعت اور نازک دل رکھنے والے آزاد خیال لوگوں کو آزردہ اور متاثر کیا ہے۔ اس اسلامی قوانین کو ان کی نظر میں وحشیانہ اور سخت بنا دیا ہے، لیکن ہم نہیں جانتے کہ یہ آزاد خیال لوگ اپنی رقت قلبی اور مہر و محبت کا اظہار ہمیشہ مجرموں، ڈاکوؤں اور خونخواروں سے ہی کیوں کرتے ہیں، ان بے گناہ لوگوں اور معصوم عورتوں اور بچوں سے کہ جن کا مال، ناموس اور جان اس سرکش اور ظالم گروہ کی ہوا و ہوس کا شکار ہو جائے، ان سے رحم اور شفقت کا اظہار کیوں نہیں کرتے؟ آیا امن و امان کے قیام اور معاشرے کی حفاظت و سلامتی کے لیے ان افراد کی سرکوبی اور کسی مریض کو موت اور مرض سے بچانے اور حفاظت و سلامتی کے لیے بیماری کے ہزاروں جراثیموں کو ختم کر دینے میں کوئی فرق ہے؟ کیا کوئی بھی عقل مند شخص کسی ماہر ڈاکٹر کو ان جراثیم کو ایک انجیکشن یا دوائی سے ختم کر دینے کو قابل اعتراض سمجھے گا اور اس کے اس عمل کو وحشیانہ اور سخت کہے گا؟ اس میں کوئی شک نہیں کہ ہر منصف مزاج شخص اس حکم کو معاشرے کے ساتھ رحم اور شفقت اور ڈاکوؤں اور مجرموں کے ساتھ عدل و انصاف کے مطابق سمجھے گا۔ لیکن اس بات کا ذکر ضروری ہے کہ اسلام کے مہربان قانون بنانے والے نے جرم میں بھی رحم و مہربانی کو پیش نظر رکھا ہے۔ چنانچہ تفسیر مجمع البیان میں اسی آیت کے ذیل میں امام محمد باقر علیہ السلام سے روایت کی گئی ہے کہ محارب کی سزا اس کے جرم کے مطابق ہے۔ بس اگر قتل کا مرتکب ہوا ہے تو اس کی سزا میں بھی قتل ہے، اگر قتل کے علاوہ مال بھی لے گیا ہے تو اس کی سزا قتل اور سولی پر لٹکانا ہے، اگر قتل کیے بغیر صرف مال لے گیا ہے تو اس کی سزا ہاتھ اور پیر کاٹنا ہے، اگر اس کا گناہ صرف بدامنی پھیلانا، راستہ کاٹنا ہو، اس کی سزا صرف تبعید یعنی شہر بدر کرنا ہے۔ روایت سے ظاہر ہوتا ہے کہ شارع اسلام نے محارب کو سزا دینے میں اس کی سزا گناہ کے لحاظ سے رکھی ہے، اور گناہ گار کے لیے یہ خود ایک مہربانی ہے، بلکہ اسلام نے اس حد تک مہربانی پر اکتفا نہیں کیا اور واضح کر دیا کہ جب بھی محارب شخص گرفتار ہونے سے پہلے توبہ کر لے تو وہ سزا سے مستثنیٰ ہے۔ وہ صرف لوگوں کے وہ حقوق جو اس نے ادا نہیں کیے ان کا ذمہ دار ہے۔ چنانچہ سورہ مائدہ کی آیت نمبر 34 میں اس بات کی دلیل ہے، اور صفحہ نمبر 185 میں لکھا ہے کہ انسانی معاشرے میں آسمانی قوانین کا ہدف و مقصد یہ ہے کہ 5 بنیادی اور اہم چیزوں یعنی جان، عقل، مال، نسل اور لوگوں کی عزت و ناموس کو حملے اور تباہی سے محفوظ رکھے، کیونکہ ان 5 اہم موضوعات میں سے کسی ایک میں بھی کمی یا زیادتی جنگ، خون ریزی، انتشار اور شر و فساد کا موجب ہو سکتا ہے۔
اس میں شک نہیں کہ صرف امر و نہی کے ذریعے اس مقصد کو حاصل نہیں کیا جا سکتا، بلکہ صرف سزا کا خوف ہی ان اوامر و نواہی کے اجرا کا ضامن ہو سکتا ہے۔ عظیم اسلامی فلسفی ابو ریحان بیرونی کتاب تحقیق الہند میں ہندوؤں کے عقائد اور افکار کی شرح کے ضمن میں لکھتے ہیں کہ ان ہندوؤں کی مثال نصرانیوں کی مانند ہے، کیونکہ ان کا افکار کی بنیادی خیر اور بطور کلی شر سے اجتناب کرنا ہے، مثلا قتل و غارت گری اور دوسری برائیوں سے دوری اختیار کرنا، یعنی کوٹ کے غاصب کو پیرہن پیش کرنا اور ایک گال پر تماچا مارنے والے کو دوسرے گال پر پیش کر دینا، نماز میں دشمن کے لیے دعائے خیر کرنا اور مغفرت طلب کرنا۔ بے شک یہ طریقہ ایک نیک اور پسندیدہ عمل ہے، لیکن دنیا میں رہنے والے سب کے سب فلسفی نہیں ہیں، بلکہ ان میں زیادہ تر گمراہ ہیں۔ شمشیر اور تادیانے کے بغیر ان میں استقامت پیدا نہیں ہوتی۔ اس زمانے میں جب قسطنطین فاتح نصرانی بنا تو اس نے شمشیر اور تادیانے کو حرکت دی، کیونکہ سیاست ان دو کے بغیر نامکمل ہے۔ ان وجوہات کی بنا پر خداوند عالم نے قرآن مجید میں حکیمانہ انداز میں قصاص کی حکمت بیان کرتے ہوئے فرمایا، وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ وَأُولِي الْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ۔ اس آیت میں ان عقل مند افراد کو جو اپنی عاقبت کی فکر کرتے ہیں اور زندگی کی قدر و قیمت جانتے ہیں مخاطب کیا گیا اور بتایا گیا ہے کہ انسانوں کی زندگی اور معاشرہ انسانی قصاص سے وابستہ ہے، کیونکہ اگر کوئی شخص یہ جانتا ہو کہ قتل کرنے پر قتل کیا جائے گا اور قصاص کی خوفناک شکل و صورت قاتل کی کمین گاہ میں ہے تو وہ اپنی ارادے کو بدل دیتا ہے اور نتیجتاً اپنی جان کو قصاص سے اور دوسرے کی جان کو ہلاکت سے بچا لیتا ہے۔ ان حقائق کی طرف توجہ دینے سے معلوم ہوتا ہے کہ شریعت اسلامی نے ان جیسے گناہوں مثلاً عمدن قتل، زنا کی تہمت، زنا، چوری، لڑائی جھگڑا، شراب پینا اور مرتد یعنی دین سے پھر جانے کی سزا کا واضح نصوص میں تعین کیا ہے، جبکہ دوسرے موارد میں کوئی خاص سزا مقرر نہیں کی اور سزا کی قسم اور مقدار کو حاکم شرع پر چھوڑ دیا ہے تاکہ وہ جرم کے زمان و مکان کے تقاضوں اور مجرم کے حالات کے مطابق سزا دے، کیونکہ اس طرح کی گناہوں کا ارتکاب معاشرے اور قوموں کی بدبختی اور پریشانی اور تزلزل کا باعث ہوتا ہے۔ یہاں سے برہان قرآن کا بیان اختتام پذیر ہوا۔ ان حدود کے اجرا کی کیفیت کا روایت میں ذکر کیا گیا ہے۔ اس سلسلے میں کافی کی ایک روایت میں عمرو بن عثمان مدائنی سے نقل کیا گیا ہے کہ امام علی رضا علیہ السلام سے اس آیت یعنی انما جزاء الذین یحاربون اس کے بارے میں پوچھا گیا کہ کون سا کام ان چار حدود میں سے کسی ایک کا موجب بنتا ہے۔ امام علیہ السلام نے فرمایا کہ جب خدا اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جنگ کرے گا اور زمین میں فساد پھیلائے گا، کسی کو قتل کر کے اس کا مال لے جائے گا تو قتل کیا جائے گا اور سولی پہ لٹکایا جائے گا۔ اگر لوگوں کا مال لے گا لیکن کسی کو قتل نہیں کرے گا تو اس کا دایاں ہاتھ اور بایاں پیر یا بایاں ہاتھ اور دایاں پیر کاٹا جائے گا۔ اگر تلوار اٹھائے گا تو خدا اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جنگ کرے گا اور زمین میں فساد پھیلانے کی کوشش کرے گا لیکن کسی کو قتل نہ کرے اور نہ ہی مال لے جائے تو تبعید یعنی شہر بدر کر دیا جائے گا۔ پوچھا کیا کسی طرح تبعید یعنی کس طرح تبعید کیا جائے گا شہر بدر؟ امام علیہ السلام نے فرمایا جس شہر میں جرم کا ارتکاب کیا گیا ہے دوسرے شہر میں تبعید کیا جائے گا اور اس شہر کے رہنے والوں کو لکھا جائے گا کہ یہ تبعیدی ہے، اس کے ساتھ میل جول نہ رکھیں اور نہ ہی کوئی معاملہ کریں، نہ ہی کھائیں پیئیں، یہاں تک کہ 1 سال تک اس کے ساتھ یہ سلوک رکھیں۔ ہمارے زمانے میں چونکہ ان حدود کا اجرا نہیں کیا جاتا، اس لیے اس موضوع کی فروعات اور روایات میں اور نقل اقوال اور اس موضوع سے متعلق تحقیق کی ضرورت نہیں۔ جب بھی محارب پکڑے جانے سے پہلے اپنے کردار پر پشیمان ہو اور توبہ کر لے تو ذکر شدہ حد اس پر سے ساقط ہو جاتی ہے، لیکن اگر مال لے کر گیا ہو وہ مال اس سے لے کر اس کے مالک کو دے دیا جائے اور اگر قتل کیا ہو تو قصاص ہوگا سوائے اس کے کہ صاحب حق اسے بخش دے۔ صفحہ نمبر 105 چور سے دفاع کرنا۔ وہ چور جو اسلحہ سے لیس ہو کر مال لے جانے کے لیے حملہ کرے وہ محارب ہے۔ اگر مال کا مالک مقابلہ کر سکتا ہو تو اپنا دفاع کرنا جائز ہے۔ اگر اس حال میں چور قتل ہو جائے تو اس کے خون کی کوئی اہمیت نہیں اور اس کی کوئی ضمانت نہیں۔ اگر مال کی حفاظت کرنا واجب ہو یا چور اس کی ناموس پر حملہ کرنا چاہے تو قادر ہونے کی صورت میں دفاع کرنا واجب ہے، سوائے اس کے کہ جان جانے کا احتمال ہو۔ اگر چور صاحب مال کو قتل کرنے کا ارادہ رکھتا ہو تو اپنی جان کی حفاظت کی خاطر دفاع اور مقابلہ کرنا واجب ہے، ورنہ فرار ہو جائے یا چھپ جائے یا اس کے علاوہ کوئی بھی ایسا طریقہ اختیار کرے جس سے اس کی جان کی حفاظت ہو سکے۔
اگر چور بغیر اسلحے کے ہو تب بھی وہ محارب کے حکم میں ہے، یعنی جو کچھ مسلح چور کے بارے میں ہے وہی اس کے لیے بھی ہے، سوائے اس کے کہ محارب کی حد اس پر جاری نہیں ہوگی۔ بس ایسی صورت میں کہ اگر چوروں کی تمام شرائط اس میں موجود ہیں تو چور کی حد جاری کی جائے گی، اگر تمام شرائط نہ پائی جائیں صرف تعزیر اور تعذیب کی جائے گی۔ ایسا چور یا میم سین تے لام بے مستلب یا مستلس یا مستلب لٹیرا ہے، یعنی لٹیرا وہ ہے جو کھلم کھلا لوگوں کا مال چوری کرے اور فرار ہو جائے، اور مختلس وہ ہے جو چھپ کر لوٹے اور فرار ہو جائے۔ ان دو ہر صورتوں میں حاکم شرع جو سزا بھی اس جرم کے ترک کرنے کے لیے مناسب سمجھے دے، مثلا جتنا مناسب سمجھے مارے یا قید میں رکھے۔ اگر ایک شخص کسی لڑکی کے کان سے گوشوارہ اتار کر لے اڑا تھا تو اسے امیر المومنین علیہ السلام کی خدمت میں لایا گیا۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ اس کی چوری اور لوٹ مار ظاہر ہے، چونکہ پوشیدہ نہیں ہے، اسی لیے چوری کی حد ہاتھ کاٹنا ہے، اس پر جاری نہیں ہوگی بلکہ تعزیر ہوگی، بس اسے مارا اور قید کیا جائے۔ اور تیسری قسم مختال ہے، یعنی جو دھوکے باز ہو اور ہیلے بہانے سے کسی کا مال لے اڑے، مثلا جعلی سند بنائے اور اس کے ذریعے سے دوسروں کا مال ہتھیا لے، لازمی طور پہ اسے تعزیر کی جائے گی۔